اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو سرو کر رہے ہیں وہ کن لوگوں کو سرو کر رہے ہیں اور کیسے سرو کر رہے ہیں؟ جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ تو فزیکل کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، آرتھوپیڈک ایشو، ان کو ہم او پی ڈی ہے، سرجریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، پھر ان کو لمز بھی بنا کے دیتے ہیں، آرٹیفیشیل لمز ہیں. کہاں سرو کر رہے ہیں آپ؟ پی ایس آر ڈی، پاکستان سوسائٹی فار دی ریہیبلیٹیشن آف دا ڈفرینٹلی ایبلڈ، یہ ایشیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، اور میں وہیں سے پڑھا ہوں، وہیں سے میری گرومنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. ہمیں پڑھایا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے حاصل کر لیا، اب آگے آپ نے سرو کرنا ہے پریکٹیکلی بھی آپ نے آگے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں کبھی ڈسیبلٹی کمیونٹی کو لے کر چل رہے ہیں، وہ سارے الحمدللہ اسی ادارے سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے، فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے، ہائی اسکول ہے، کالج ہے، مطلب ایک فل فلیج انڈر ون روف تمام طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. ایک الگ سا ورلڈ آپ نے بتا دی جس میں ساری چیزیں. جی کوزے میں سمندر. اچھا ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے جو وہ ہے میرا والنٹیئر ورک. اور جب ہم گروم کر رہے تھے تو ہمارا ارادہ تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جب بڑے ہو گئے، کچھ بن گئے نا، تو اپنے جیسے لوگوں کو سپورٹ ضرور کریں گے، کسی نہ کسی ایک بچے کو لے کر کسی مقام تک پہنچا بدلیں گے. اور پھر وہ حدیث میری نظر سے گزری کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کتنا آسان راستہ مجھے نظر آیا. پھر ایک میڈیکل کیمپ میں مجھے ایک خاتون ملی جو ایک معذور بچے کے اسیسمنٹ کے لیے میرے پاس آئی تھیں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب اے دسو کہ انہیں کدوں مرنا ہے؟ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر کہ میں نے کہا بی بی ہم تو یہاں زندگیاں بانٹے ہیں، ہم تو ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بچے کے والدین نہیں ہیں، میں اس کی دادی ہوں، میں ضعیف ہوں، تو میں اس کو کب تک سنبھالوں گی؟ مجھے روز یہ سوچ کے مرتی ہوں میں کہ بھئی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد اس کا کیا ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے اور پھر میں. ویری سیڈ. اور بہت بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب بزرگ ہی اپنے آپ کو بس وہ واقعہ اس نے معاشرے رویوں کی وجہ سے یہ انہیں کہنا یہ رویے کی بات ہو رہی تھی. جو رویے کی بات ہو رہی تھی، سوچا میں نے تو اپنے ساتھیوں سے آ کے بولا. تو پھر ہم نے ایک گھر بنایا، پہلے تو رینٹ پہ لیا گھر، اور الحمدللہ وہاں پہ وہ بچے لے آئے ہم سارے ایسے جو سنگل پیرنٹ تھے، بروکن فیملیز کے تھے یا آرفن تھے، ان کو لا کے ادھر رکھا. ان کی تعلیم و تربیت فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں ہم کسی سے لیتے. ان کا سارا لیونگ ایکسپینسز، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، پڑھائی کے علاج، معالجہ، لمز وغیرہ سب ہم افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ ڈونرز بھی ہیں. اب 2011 میں نے وہ گھر شروع کیا تھا، اور 2017 میں الحمدللہ 1 کنال کا اپنا گھر ہے، اور ہمارے پاس اپنا وہیکل ہے، سولر لگا ہوا ہے، فزیو جم ہے ہمارے پاس، ایک اسٹوڈیو ہے، کمپیوٹر لیب ہے، کمپیوٹر لیب ہے ان کے لیے، اور ریزیڈینشیل فیسلٹیز سب کے لیے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں ان کو صبر کرنے کا کتنا اجر ہے؟ صبر ہی تو اصل میں قرآن میں اللہ نے ایک تو فرمایا کہ مبشر الصابرین، ایک جگہ فرمایا ہے قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ صابرین ہی تو ہیں جن کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا. بغیر حساب. اور صبر کیا ہے؟ اصل میں صبر کے معنی ہوتے ہیں حبس النفس، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر ہے. ہمارے ساتھ فرمانا ہے کہ لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، بچپن سے شروع ہے، بچپن سے دیکھ رہے جیسے آ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں سینوں میں. اور ان لوگوں کے ڈسکریج کرنے کے باوجود یہ اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے میں لگے رہے. ان کے والدین بھی ان کے ساتھ اب تک بھی لگے ہوئے، اور یہ آگے انسانیت کے سارا بڑھ رہے ہیں. یہ ابھی جو غانم المصباح بچے کی، قطری بچے کی بات ہوئی ہے، اس نے بین الاقوامی تنظیمیں بنائی ہیں جو ڈس ایبلڈ افراد ہیں یا اسپیشل پرسن ہیں، ان کے لیے ویل چیئر فراہم کرنے کا ادارہ بنا رہی ہے. جیسے ہمارے صاحب دوسرے لوگوں کے بھی کام آ رہے ہیں لوگ.